محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ گزشتہ اتوار کراچی کا سفر تھا۔ ہم لوگ الحمدللہ کو 30 کے قریب لوگ تھے جو لاہور، گجرانوالہ، اٹک، چترال، ناران اور غالباً راولپنڈی، تو اس طرح مختلف شہروں سے ہم لوگ مختلف طریقوں سے ایک بس کے ذریعے کچھ لوگ اپنا اپنا طریقوں سے وہاں پہنچے کراچی الحمدللہ خانقاہ حیدرآباد میں رہائش رہی، اور گزشتہ اتوار کو 12 دسمبر الحمدللہ کراچی کا ہمارا پہلا کانوکیشن ہوا۔ کراچی میں ہماری 6 برانچز ہیں بنات کی اور ایک حیدرآباد میں ہے، تو 7 یہ آن سائٹ برانچز تھیں، اور 8ویں جو برانچ شامل ہوئی وہ آن لائن میں کراچی کی جو طالبات اور معلمات تھیں وہ تھیں۔ تو الحمدللہ 400 سے زیادہ طالبات موجود تھیں، مستورات تقریباً 1200 کے قریب تھیں الحمدللہ، اور مرد حضرات بھی 200-250 کے قریب تھے۔ اللہ کا شکر الحمدللہ بہت اچھا رہا، اور آپس میں ان ساری برانچز کا کئی لوگوں نے تو آپس میں ایک دوسرے کو پہلی مرتبہ دیکھا، اور بالخصوص آن لائن والوں نے۔ تو الحمدللہ کراچی والوں کی محنت اور ان کی فکر نظر آئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اب قریب کراچی کے اندر ہمارا مردوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا کام کا، اور مزید سلسلوں میں بھی مزید اضافہ انشاءاللہ ان قریب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اتوار والا دن تو ہمارا اس کانوکیشن میں گزر گیا۔ پیر والے دن پھر جماعت کے لوگ ساتھ تھے، انہوں نے کہا جی کچھ مدرسوں میں جایا جائے اور وہاں چیزوں کو دیکھا جائے، سمجھا جائے۔ کراچی کا تعلیمی معیار ماشاءاللہ پورے ملک میں سب سے اچھا ہے۔ دینی تعلیمی اعتبار کے حساب سے تو پوری دنیا میں الحمدللہ کراچی کے مدارس سب سے آگے ہیں۔ تو پھر ہمارے ساتھ مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، تو 2 الگ الگ ٹیمیں بن گئیں۔ عورتوں نے الگ مختلف مدارس کا دورہ کیا، بنات کے شعبوں کا یا بنات کے مدارس کا، اور ہم مردوں نے الگ الگ سلسلہ شروع کیا۔ پیر والے دن سب سے پہلے صبح ہم فجر کی نماز پڑھ کے حضرت مولانا شاہ حکیم مظہر صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں گئے، اشرف المدارس گلشن اقبال۔ الحمدللہ حضرت نے خوب وقت دیا، ہم لوگ شاید 7:15 پہنچے، 7:45 تک حضرت کا روٹین ہے بیٹھنے کا فجر کے بعد، لیکن اس دن 9 بجے تک بیٹھے، اور ماشاءاللہ اکرام بھی کیا، اور بہت ساری ہم نے جب سوال جواب کیے، پوچھے چیزیں، تو انہوں نے رہنمائی اور مشورے بھی بہت قیمتی دیے، دعائیں بھی دیں، کتابیں بھی دیں، ساتھ تھے بڑے خوش ہوئے۔ وہاں سے پھر ہم آئے تو معارف القرآن ایک مدرسہ ہے، مولانا عبدالوحید صاحب، مدرسے کا پورا وزٹ کیا۔ حفظ قرآن کے اندر بہت معروف ہے پورے ملک میں، اور خاص طور سے کراچی میں سینکڑوں بچے وہاں پہ ماشاءاللہ ابھی بھی حفظ کر رہے ہیں، 1000 کے قریب بچہ ہے جو وہاں حفظ کر رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ایک 7 سال کا بچہ حافظ قرآن، ایک نے 10 مہینے میں قرآن حفظ کر لیا، ایک کا بتا دیتے 4 مہینے اور کچھ دن میں قرآن حفظ کر لیا۔ تو ان کا نظام ماشاءاللہ کراچی میں بہت اچھا۔ تو وہاں وزٹ کیا، انہوں نے بھی ماشاءاللہ خوب اکرام کیا، اور ہمارے شعبہ حفظ کے لوگ ساتھ تھے، گجرانوالہ کے بھی، لاہور کے بھی، تو ساتھ جو ہے نا 2 طرفہ مشاورت چلتی رہی، تاہم ہمیں سیکھنے کا الحمدللہ اچھا موقع ملا۔ وہاں سے ہم فارغ ہوئے تو جامعہ بنوریا سائٹ مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں گئے۔ حضرت کی زندگی میں تو میرا وہاں تقریباً ہر مہینے جانا آنا رہا، اور خوب اچھی ملاقاتیں تفصیلی ہوتی ہیں، اور بہت دبنگ آدمی تھے، بڑے شاندار آدمی تھے۔ ان کی ترتیب یہ تھی، روزانہ بلا ناغہ 10 سپارے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ ظہر اور عصر کی نماز خود جماعت سے کراتے، 2 بجے ظہر ہوتی تھی تو 2 بجے مصلی پر آ جاتے تھے، اور تراویح جب سناتے تھے تو 6 دن میں پورا قرآن سناتے تھے، 6 روزہ تراویح سناتے تھے۔ اور وہاں بتایا انہوں نے، مولانا طلحہ عتیق صاحب نے فرمایا کہ حضرت نے کہا ہوتا تھا کہ بھائی میری غلطی نکالو اور مجھ سے انعام لو،
یعنی جب میں قرآن پڑھوں میری غلطی نکالو اور مجھ سے انعام لو۔ کہنے لگے کہ برسوں ہم نے کوشش کی کہ ایک غلطی نکال دیں، برسوں میں بھی یہ غلطی نہیں نکال سکے۔ تو یہ ان کی ماشاءاللہ 75-76 سال کے قریب عمر تھی ان کی، یا 77 ہوگی، مطلب 75 سے اوپر کا، اور آخر وقت تک وہ نمازیں پڑھاتے رہے اور روز 10 سے 12 قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ خیر ان کے بیٹے تھے مولانا فرحان نعیم صاحب، ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی خوب اکرام کیا، ہم نے مدرسے کے کئی شعبوں کو دیکھا، وزٹ کیا، انہوں نے اپنی مختلف چیزوں کی تفصیلات بتائیں، ہمیں سیکھنے کا سمجھنے کا موقع ملا الحمدللہ۔ خوب انہوں نے کھانا بھی کھلایا بہت اچھا، اور اس کے بعد دعاؤں کے ساتھ وہاں سے بھی رخصت ہوئے۔ تو رخصتی کے وقت مدرسے سے نکلے تو ساتھ ہی قبرستان ہے قریب ہی، تو حضرت مفتی نعیم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ بھی حاضری ہوئی، ان کے والد صاحب کی قبر بھی وہیں ہے۔ تو خیر وہاں سے پھر ہم لوگ تو شام ہو چکی تھی، گھر واپس آ گئے۔ منگل کی صبح جامعۃ الرشید گئے، اور جامعۃ الرشید میں الحمدللہ تقریباً سارا دن ہمارا گزرا، ان کے کئی شعبے دیکھے، سیکھنے کو ملا، اور بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو کراچی کے مدارس میں بہت زیادہ اچھے انداز سے پڑھائی جا رہی ہیں، کی جا رہی ہیں۔ تو مختلف شعبوں کو دیکھ کے ہمیں آسانیاں ہوئیں، اور آگے کے لیے کہ ہم یہاں لاہور میں کیسے کام کر سکتے ہیں، تو کئی چیزوں میں ہمیں فائدہ ہوا۔ اور جامعۃ الرشید کے جو محتمم ہیں حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے بھی اسی طرح بہت خصوصی وقت دیا، محبت دی، دعائیں دیں، اور خصوصی اکرام بھی کیا۔ اور وہاں بھی ہم نے تو کیونکہ ٹائم زیادہ تھا تو کھایا بھی اور پیا بھی۔ تو اس دوران پیر اور منگل یہ 2 دن تھے، کوشش میں رہے کہ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم سے حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب وفاق المدارس کے جو صدر ہیں ان سے ملاقات کا وقت مل جائے۔ تو 2 واسطوں سے الگ الگ کوشش کی، لیکن پیر اور منگل دونوں دن حضرت کے پاس مہمانوں کی بہت زیادہ کثرت تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو مشکل ہے، تو آپ آ جائیں، ہو گئی بہت اچھا، نہ ہوئی تو بھی ٹھیک ہے۔ تو ہمارا اگلا کیونکہ چیزیں لوگوں سے طے تھیں مختلف مدارس میں، تو پیر اور منگل کو تو نہ گئے۔ بدھ کو میری صبح واپسی تھی، تو میں تو لاہور آ گیا، 14 گھنٹے میں دھند کی وجہ سے لاہور پہنچا جہاز سے بہرحال۔ لیکن جو پیچھے ساتھی تھے مفتی نعمان صاحب تھے گجرانوالہ کے، اور ساتھی یہ لوگ بہرحال الحمدللہ دارالعلوم کراچی گئے، اور شیخ الاسلام صاحب سے ملاقات بھی ہوئی۔ اور اسی دن ہمارا تخصص کے شعبے میں ایک کتاب کی تکمیل تھی، تو حضرت مفتی صاحب نے اس میں دعا بھی کروائی، اور بنات اپنا الگ الگ جاتی رہیں۔ اور اسی طرح ایک مدرسہ ہے بیت العلم، حفظ کا مدرسہ ہے کراچی میں، بہت اچھا، ان کا بڑا اچھا نظام ہے شعبہ حفظ کا۔ تو بدھ والے دن باقی جماعت جو کراچی میں تھی ان لوگوں نے وہاں بھی وزٹ کیا۔ میں تو اپنی اہلیہ کے ساتھ بدھ کو ادھر آ گیا تھا۔ یہ لوگ پھر بدھ کی رات کو اپنی بسوں سے روانہ ہوئے، اور پھر لاہور اور گجرانوالہ، اور یہاں آ کے پھر آگے چترال بھی چلے گئے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک اچھا سلسلہ رہا۔ تو اب انشاءاللہ کانوکیشن بھی کراچی کا امید ہے ہر سال ہوتا رہے گا۔ کراچی والوں کے اندر جذبہ ہم لوگوں سے زیادہ ہے، ہر چیز میں، دینی اعتبار سے، ہر شعبے میں، ہر معاملے میں وہ لاہور والوں سے بہت آگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ ہماری بات چل رہی تھی گزشتہ اتوار کو فتنوں سے حفاظت کا سلسلہ، فتنے ہیں کیسے اور کیا ہو رہا ہے اور کیا کریں۔ تو گزشتہ پورے بیان کی سمری اگر کی جائے چند الفاظ میں تو یوں ہی بننی چاہیے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے رہے، اور جنہوں نے ان کی بات کو مانا اللہ نے انہیں فتنوں سے بچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال ہے، جھوٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ختم نبوت کے بعد امت کے علماء مشائخ کے اوپر یہ ذمہ داری آئی کہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے کام لیا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد انگریز کا فتنہ آیا، یہ خارجی فتنہ تھا، اور انگریز کے فتنے نے ہماری قوم کی ذہنیت کو تبدیل کیا۔ تو لوگوں کے اندر دین سے دوری اور بے طلبی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے تبلیغی جماعت کے کام کو شروع کروایا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے۔
ان کا کام کیا ہے؟ انفروا خفافا وثقالا، باہر نکلنا اور بے طلب لوگوں کے اندر جا جا کر ان کے دروازے کھٹکھٹا کر ان کے اندر طلب پیدا کرنا۔ تو اس خارجی فتنے کا اللہ رب العزت نے سدباب اس خارجی محنت سے لیا۔ کام تو اللہ لیتے ہیں، دین کا کام کیا نہیں جاتا، یہ لیا جاتا ہے۔ دین کا کام کیا نہیں جاتا، یہ لیا جاتا ہے۔ اللہ جس سے جو چاہے، جتنا چاہے، جیسے چاہے کام لے لے۔ تاہم جو انگریز کا فتنہ تھا وہ بہت کامیاب رہا، بہت بھرپور حملہ تھا، اور آج تک اس کے اثرات ختم نہیں ہو سکے، کیونکہ انگریز نے ذہنیت ہی تبدیل کی بہت سے لوگوں کی، جن کی جلد تو ہندوستانی یا پاکستانی یا بنگلہ دیش کی ہے، لیکن سوچ ان کی چل رہی ہے، ان کی نسلوں کے اندر بھی وہی سوچ چل رہی ہے۔ اس کے لیے بھی اور زیادہ بھی دین کی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ دین کو سمجھنا اور عمل کرنا اور پہنچانا انتہائی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ دو فتنے اور آ گئے، ان دونوں کو اگر ایک میں لے جائیں تو سائبر فتنہ، اس فتنے کا نام ہے سائبر، اور اگر اس کو الگ الگ تقسیم کریں تو اس کی دو الگ الگ شاخیں نکلتی ہیں۔ فتنہ ایک ہی ہے، شاخیں دو ہیں۔ ایک تو یہ ہے سیل فون، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ سیل فون کو ہیل فون بھی کہہ سکتے ہیں، بلکہ ہیل فون کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا۔ ہیل کہتے ہیں جہنم کو، ہیل فون یہ جہنم میں لے جانے والا فون ہے۔ اس کا غلط استعمال انسان کو سیدھا جہنم میں لے جاتا ہے، راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور دوسری جو شاخ ہے وہ ہے انٹرنیٹ۔ انٹرنیٹ ایک چیز کا نام ہے، لیکن اس کو اگر تفصیل سے اس کو سمجھے تو کیا یہ انٹر انٹو دی نیٹ، انٹر انٹو دی نیٹ، ایک جال کے اندر داخل ہو جاؤ۔ جب اس تم جال میں داخل ہو جاؤ گے، ایمان وہ لے لیں گے، تم خالی رہ جاؤ گے۔ اس جال کے اندر داخل ہونے کے بعد ایمان کی حفاظت بہت مشکل۔ تو انٹرنیٹ اور یہ سیل فون، یعنی انٹر انٹو دی نیٹ اور ہیل فون، یہ دو ایسے فتنے آ گئے ہیں کہ انتہائی حد تک یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے چاہا کہ اپنے بچوں کو موبائل نہ لے کے دیں، انٹرنیٹ کا کم استعمال ہو گھر میں، تو یہ رہی سہی کسر آن لائن ایجوکیشن نے نکال دی۔ کووڈ کے دنوں میں تو اور زیادہ اس کے اوپر ہوا کہ ہر اسکول، ہر مدرسہ اور ہر کالج، ہر یونیورسٹی آن لائن تعلیم پہ چلے گئے۔ اب تعلیم کے نام پر انٹرنیٹ کھولا ہے، لیکن ساتھ ساتھ گناہ کی دعوتیں بھی آ رہی ہیں۔ تعلیم کے نام پر انٹرنیٹ کھولا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انٹرٹینمنٹ کے نام کے اوپر بے حیائیاں آ رہی ہیں۔ اور ہمارا یہ تجربہ رہا کووڈ کے دنوں میں کہ آن لائن تعلیم یہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل تو موجود آ کے بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ جو بیان بھی سن رہے ہوتے ہیں نا، دیکھیں ایک آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پاکیزہ ماحول ہے، گھر سے سننے کے لیے آئے ہیں، ایک مقصد کو لے کر آئے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، توجہ بھی ہے۔ اگر کوئی باتیں کرنے لگے گا تو کوئی ہم میں سے کوئی یہاں باتیں کرنے لگے کوئی کر سکتا ہے؟ اگر کسی کو نیند آ جائے تو اس کو ساتھی کی طرح ہلا دیتے ہیں، بھئی ذرا آپ خراٹے لے رہے ہیں، ذرا آپ الرٹ ہو جائیں، نہیں تو میں ہی ڈانٹ دیتا ہوں کبھی کہ بھائی کیا بات ہے، آپ سونے آئے۔ موبائل فون آ جائے تو اٹینڈ نہیں کریں گے، بند ہوں گے یا سائلنٹ ہوں گے۔ تو آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے، سنانے والے کی بھی توجہ، سننے والے کی بھی توجہ، اور جو قلب سے ایک دوسرے کے لیے خیر اور رحمتیں اور برکتیں ملتی ہیں، اللہ کی طرف سے جو سلسلے جاری ہوتے ہیں، مشائخ کا فیض جو ملتا ہے، وہ ایک الگ نسبت ہے۔ تو یہ اور ایک ماحول کی بھی برکت ہوتی ہے، ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، ماحول کا بڑا سلسلہ ہوتا ہے۔ اب یہ جگہ کیا ہے؟ یہاں پہ دن رات اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، تو اس کی اپنی برکتیں۔ اب یہاں سننے کا جو فائدہ ہے، جو یہاں بیٹھنے والوں کو مل رہا ہے، اگر کوئی یہ آن لائن بیٹھا اس وقت درسقرآن.com پہ یا عشق الہی پہ یا میسج ٹی وی پہ سن بھی رہا ہے نا، ان کے ساتھ کیا حال ہے؟ ایک ہاتھ میں موبائل ہے، ایک ہاتھ پہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر سے کال آ جائے گی، کال بھی اٹینڈ کر لیں گے،
کوئی آ جائے گا جی بات چیت بھی کر لیں گے اور تھوڑی دیر کے بعد کسی اور جگہ چلے جائیں گے, کوئی اور بیان سن لیا, کوئی اور انٹرٹینمنٹ آ گئی, کوئی اور جواب کام آ گیا, ادھر لگ گئے, پھر ادھر آ گئے. اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, پوری طرح متوجہ بھی نہیں ہیں, گھر میں بیٹھے ہوئے تو ریلیکس بیٹھے ہوئے. تو یہ آن لائن سننے والے کبھی بھی یہ والی برکتیں جو جہاں موجود لوگوں کے ہیں وہ پا ہی نہیں سکتے. یہ ایک فرق ہے جو واضح فرق ہے, انتہائی واضح فرق ہے. یا ہم نے کبھی یہاں آ کے سنا اور کبھی آن لائن سنا تو فرق ہم نے بھی محسوس کیا ہوگا. ایک تو آن لائن کے اندر توجہات اور آن لائن کے اندر اس طریقے کی کیفیات نہیں مل سکتی, یہ مسئلہ ہے. اور دوسرا مسئلہ جو ہے ان چیزوں کے ساتھ ساتھ گناہوں کی دعوت انٹرنیٹ کے اوپر ساتھ ساتھ آ رہی ہے. آپ بیان سن رہے ہیں, آپ اللہ کا کلام سن رہے ہیں, آپ نعت سن رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ گناہوں کی کوئی نہ کوئی دعوت آپ کو ملتی چلی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا بٹن کھول کے دیکھ لیں, آن آف کا بٹن اندر سے کھولا ہوا ہے بالکل. آواز مجھے یہاں بیٹھے ہوئے آ رہی ہے. ریحان بھائی ذرا اندر سے دوبارہ چیک کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 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 ہو گیا جی شروع. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے آن لائن گھر میں بیٹھ کے بیان سننے کا اور یہاں آ کے سننے کا. بالکل اسی طرح ہر چیز کا فرق ہے. تو جو کوئی رہی صحیح کسر تھی تو وہ آن لائن ایجوکیشن نے ختم کر دی کہ اچھے وہ لوگ جو نہیں چاہتے تھے کہ ہم انٹرنیٹ اپنے بچوں کو دیں, انہیں بھی تعلیم کے نام کے اوپر یہ دینا پڑا اور آگے ہماری نسلیں خراب ہو رہی ہیں. اور اس وقت تقریباً ہر آدمی کے پاس انٹرنیٹ یا موبائل فون کے جو ہے نا وہ چیز موجود ہے. اب اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اب اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ موبائل فون ضرورت بھی ہے, ہاتھ میں رکھنا ضروری بھی ہے, اس کو بند بھی نہیں کر سکتے. انٹرنیٹ وائی فائی کی بھی کہیں نہ کہیں ضرورت پڑ رہی ہے. اب بچیں تو کیسے بچیں؟ وہاں پہ مستقل ہماری نسلوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے بے حیائی, بے دینی کو فروغ دیا جا رہا ہے. علماء کرام کے خلاف باتیں کرنے والے ایک دو نہیں, درجنوں نہیں, سینکڑوں نہیں, ہزاروں کی تعداد میں چیزیں موجود ہیں جو ہماری نسلوں کو علماء سے دور کر رہی ہیں. اب ان سے بچاؤ کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنے ماحول کو ٹھیک کرنا ہوگا, اپنے ماحول کے اوپر محنت کرنی ہوگی. ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو پاکیزہ بنانا ہوگا. ایک ہمارا ماحول ہے مسجد مدرسے کا. بھائی اس کو میں اور آگے کیسے کروں؟ اندر تو نہیں جا سکتا منہ میں. کریں آپ. یہ وہ فتنہ ہے جو ہمارے گھروں کے اندر, ہمارے دل دماغ کے اندر ہر طریقے سے آتا چلا جا رہا ہے. اب ہم کیا کریں؟ ہمیں بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھنے کی, ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. بچوں کو وقت دینے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اپنے بچوں کو وقت نہ دیا, موبائل اور انٹرنیٹ ان کے ہاتھ میں رہا,
تو یہ دونوں چیزیں ان کے ایمان کو نکال کے لے جائیں گی۔ آج سے پہلے چند عرصہ پہلے 4 طرح کے امام تھے، 4 امام تھے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ ان چاروں کی تقلید ہوتی تھی۔ آج 5واں امام بھی وجود میں آ چکا، امام گوگل، اور باقاعدہ اس کی تقلید شروع ہو گئی۔ ہر بات امام گوگل سے پوچھنی ہے، ہر چیز امام گوگل سے پوچھنی ہے، یہاں تک کہ لوگ سوال کرتے ہیں حضرت یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتا دیجئے، آپ کیا بتاتے ہیں وہ بھی بتا دیجئے، گوگل سے ہم نے یہ پوچھا تب گوگل نے یہ بتایا۔ اور بہت سارے معاملات میں، دینی معاملات میں سوال پوچھتے ہیں اور ریفرنس دیتے ہیں گوگل کا۔ اور 5ویں فقہ ہماری جو بن گئی، پہلے حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی 4 فقہ تھیں، اب 5ویں فقہ وجود میں آ گئی۔ اس فقہ کا نام ہے فقہ نفسی۔ جو میری مرضی آئے میں کروں، جو میرا دل کرے میں وہ کروں، فقہ نفسی یہ وجود میں آ گئی۔ اٹس مائی لائف، میرا جسم میری مرضی۔ تو 5واں امام امام گوگل اور 5ویں فقہ فقہ نفسی، ان دونوں کے وجود میں آنے کے بعد ہماری ذمہ داری اور زیادہ بڑھ گئی ہے اپنی حفاظت اور اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت۔ اب موبائل فون کا استعمال ہم کس طریقے سے کریں؟ بھئی جتنی ہماری ضرورت ہے اتنا کریں، اس کے علاوہ نہ کریں۔ انٹرنیٹ کا استعمال، سوشل میڈیا کا استعمال کتنا کریں؟ جتنی ہماری ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ کے لیے اس سے ہٹیں۔ اگر ہمارے پاس وقت ہے اور ہم بیٹھنا چاہتے ہیں تو غیر ضروری اس کے اوپر نہ بیٹھیں۔ غیر ضروری موبائل پر بیٹھنے والوں کا ایمان بہت خطرے میں ہے۔ کوئی بھی ایسا ہوا کا تھپیڑا آئے گا اور اس کا ایمان چلا جائے گا، یا نسلوں کا ایمان چلا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آواز آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آواز آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہی پرانے والے دے دیں پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب انٹرنیٹ کے ذریعے اور موبائل فون کے ذریعے کیا کیا کچھ ہو رہا ہے یہ سب ہم جانتے ہیں، لیکن چند باتیں میں تکرار کے طور پر عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں کیفیت کا اور اندازہ ہو جائے۔ ویڈیو گیمز کے ذریعے کیا ہو رہا ہے تو چند واقعات سن لیجئے، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ آج ہمارے گھروں میں کتنی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جامعہ شرفیہ کے استاد الحدیث حضرت مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ ان کے رشتہ داروں میں سے کوئی رشتہ دار ہیں، ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ وہ جو رشتہ دار ہیں دیندار، تہجد گزار اور ہر سال اعتکاف رمضان میں پابندی سے کرنے والے۔ جب ان کی بیگم کا انتقال ہوا، حضرت مولانا یوسف خان صاحب فرماتے ہیں کہ میں تعزیت کے لیے ان کے گھر گیا۔ جب میں ان کے گھر گیا ہوں وہ مجھے ملے اور مل کے خوب روئے۔ میں نے تسلی دی کہ بھائی یہ اللہ کا حکم ہے، راضی رہنا چاہیے، وہ روتے رہے۔ میں نے اور تسلی دی، اس کو صبر ہی نہ آئے۔ میں نے کہا بھائی آپ حوصلہ رکھیں،
وہ کہنے لگا حضرت میرے گھر میں میری بیوی کی موت سے بڑا واقعہ ہو گیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ بھئی کیا واقعہ ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت بات یہ ہے کہ میرا 5 سال کا بچہ ابھی میرے پاس آیا تھا تھوڑی دیر پہلے، اور مجھے پوچھنے لگا کہ پاپا ماما کی چتا کو کب آگ لگائیں گے؟ 5 سال کا بچہ۔ وہ 5 سال کا بچہ جو ہے الحمدللہ آگے کہنے لگا کہ پاپا ماما کی چتا کو کب آگ لگائیں گے؟ یہ کس گھر کی بات ہو رہی ہے؟ جو دیندار ہے۔ ابھی یہ بے دین گھروں کی بات نہیں ہوئی، ان کی بات نہیں ہو رہی جو علماء سے دور ہیں۔ اب یہاں آپ لوگوں سے بھی ایک سوال پوچھوں، لفظ چتا یہ مطلب ہمیں سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا، یہ بتائیں۔ آگے جی، یہ قرآن مجید میں پڑھا، حدیث میں پڑھا، یہ کسی ممبر میں امام صاحب نے یا کسی خطیب صاحب نے بتایا کیا ہے؟ کہاں سے پتہ لگا ہمیں؟ یعنی باطل نے، میڈیا نے اتنی محنت تو کی ہے نا کہ ہندوؤں کا عقیدہ آخرت یا ان کا عقیدہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ میں ایک لفظ اور اگر بولوں، جنم جنم کا ساتھ، وہ بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ ہندو اپنے مردوں کا کیا کرتے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ۔ تو غیروں کی تو چیزیں ہمیں معلوم ہیں، لیکن جن لوگوں کو لفظ چتا کا مطلب معلوم ہے، کیا ان کو وَلَضَّالِّينَ کا مطلب بھی معلوم ہے؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جن کو لفظ چتا کی تفصیل اور جنم جنم کا معاملہ معلوم ہے، کیا ان کو انعمت علیہم کا مطلب بھی معلوم ہے؟ تو یہ الارمنگ سچویشن ہے کہ نہیں ہے؟ 2016 جنوری، یہ واقعہ میں 5 سالوں سے سنا رہا ہوں، ہمارے گھر میں ہوا، خالہ کے گھر میں۔ ہم ادھر رہتے ہیں ٹاؤن شپ میں A1 میں، وہ سامنے رہتی ہیں، بالکل 5 منٹ کی ڈرائیو ہے۔ 2016 جنوری، لاہور میں سردی ہوتی ہے تو ہیٹر آن کیا جاتا ہے۔ کراچی سے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے خالہ کے یہاں، جن کے ساتھ خالہ اور خالو کئی سال پہلے حج پہ گئے تھے۔ اللہ کی شان، وہ یہاں آئے، انہوں نے جانا تھا مہمانوں نے مری وغیرہ کی طرف سیر کے لیے۔ یہاں پہ کیا ہوا، خالہ نے ان کے لیے ہیٹر آن کیا، سردی ہے، تو بتاتی ہیں کہ ان کے 3 بچے بھی ساتھ تھے جن کی عمریں تقریباً 5 سال، 7 سال اور 9 سال تھی۔ تو 5 اور 7 سال والے دونوں بچے جو آگ کے اس ہیٹر کے قریب تھے، انہوں نے فوراً دیکھا اور ایسے ہاتھ باندھ کے نا، ہاتھ جوڑ کے، جیسے مسلمان دعا کرتے ہیں اس طرح ہاتھ کر کے انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ خالہ نے پوچھا کیا کر رہے ہو یہ؟ کہنے لگے بھگوان ہے نا یہ۔ میں دکان پہ ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، کئی سال پرانی بات ہے، تو ایک نوجوان اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر آیا، وہ پہلی کلاس کا طالب علم تھا، وہ بچہ اسکول میں جاتا تھا۔ تو پونا گھنٹہ تقریباً دکان پہ وہ رہا، آدھے سے پونا گھنٹہ، وہ بچہ اور بھائی، وہ عجیب انداز سے ہلنا جلنا اور اس کی حرکتیں مختلف عجیب ہی رہیں۔ تو اس کے بھائی نے خود بتایا کہ یہ ہر وقت ڈورے مور یہ دیکھتا رہتا ہے اور یہ وہی کرتا رہتا ہے، اپنے دل اور دماغ میں وہیں گم رہتا ہے، کہ گھنٹوں کے حساب سے کارٹون دیکھنے، گھنٹوں کے حساب سے اسکرین پہ بیٹھنا ہے۔ اب ماں باپ تو وہ ٹائم نہیں دے رہے جتنا ٹائم وہ اسکرین کے اوپر ہر چیز دیکھ رہے ہیں، اچھی بھی بری بھی، اور بری زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ تو بتائیں ہمارے نسلوں کے ایمان کا کیا بنے گا؟ اگر ہمارا ایمان اللہ بچائے اور اللہ کرے بچ جائے، لیکن ہماری نسلوں کے ایمان کا کیا بنے گا؟ ہمیں چاہیے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو نیک مجالس میں لے کے جائیں، مدرسوں میں لے کے جائیں، خانقاہوں میں لے کے جائیں، تبلیغی جماعت میں لے کے جائیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے جائیں، ان کو اگنور نہ کریں، ان کو مسجدوں میں لے کے جائیں، ان کو نیک ماحول میں لے کے جائیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ کوئی دین کا
ان کے اندر ایمان باقی رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ شیخ الہند بن جائیں گے, شیخ الحدیث بن جائیں گے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بن جائیں گے, کم سے کم ان کا عقیدہ اور ایمان تو محفوظ رہے. اب تو معاملہ یہاں پر آ گیا. مجھے خلافت ملی 2008 میں, اکتوبر 2008 جنگ اجتماع میں. اس کے بعد میں جب کراچی گیا بیانات کے لیے تو زیادہ پرانی بات نہیں ہوگی, یعنی کہ 2008 کے بعد زیادہ وقت نہیں گزرا تھا, 1-2 مہینے بعد کی بات ہوگی. میں کراچی میں تھا تو مجھے ایک فون آیا خاتون کا. انہوں نے جناب میرا انٹرویو کرنا شروع کر دیا. اس زمانے میں فون اٹھا لیتا تھا, اب تو میں کہتا ہوں بھائی وائس ریکارڈنگ بھیج دیں واٹس ایپ پہ, بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ, فون نہ کریں, بڑی تکلیف ہوتی ہے فون کال سے. تو خیر انہوں نے اب انٹرویو شروع کر دیا. نام پوچھا, پتہ نہیں کیا کیا پوچھا, کیا کیا بہت تفصیلات پوچھی. جو بات سنانی مقصود تھی نا, وہ کہنے لگی کہ جی میں دین پر آنا چاہتی ہوں, میرے دل میں ہے کہ میں دین پر آ جاؤں, بہت ادھر ادھر کی زندگی گزار لی ہے, لیکن اب یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ اہل حق کون ہے اور کون نہیں. اتنی ساری تفصیلات میں نے آپ سے اس لیے پوچھی ہیں, تو مجھے ابھی بھی سمجھ کچھ نہیں آ رہی, لیکن آپ کی طرف دل میرا یوں مائل ہو رہا ہے کہ آپ نے بتایا کہ آپ بہادر آباد میں ہیں, اسی گھر میں ہیں, اور یہ وہ گھر ہے جہاں میرے نانا مجھے لے کے جاتے تھے. وہاں بیان ہوتا تھا ہر جمعے کو اور میں ان کے ساتھ جایا کرتی تھی. تو مجھے اتنا یقین ہے کہ میرے نانا کو تو پہچان تھی صحیح اور برے کی, اور جہاں وہ جاتے تھے تو جگہ صحیح ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ آپ وہیں پہ ہیں, اور جس کے گھر میں وہ آتے تھے آپ ان کے پوتے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ بھی ٹھیک ہوں گے. اب معیار کیا بنایا؟ اس کو نہیں پتا کہ حق کون ہے, غلط حق کیا ہے, باطل کیا ہے, اس کو نہیں پتا. مجھ سے سوالات تو بہت کیے انہوں نے, لیکن معیار کیا بنایا کہ جہاں ان کے بڑے ان کے بچپن میں ان کو لے کے آئے تھے. وہ بڑے تو دنیا میں نہیں تھے, لیکن اس عورت نے جیسی بھی زندگی گزاری, جو بھی کچھ کیا, لیکن نانا کا بچپن میں نیک جگہ پہ لے کے جانا کہیں نہ کہیں اس کی واپسی کا ذریعہ بن گیا. تو ہم اپنی نسلوں کو اچھا راستہ تو دکھا دیں, کسی صحیح جگہ ان کو بتا تو دیں. اس کی انتہائی ضرورت, گھر کے ماحول کو ٹھیک کرنے کی ضرورت. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بن جائیں, ہمیں ان سے زیادہ نیک بننا پڑے گا. اس فتنوں سے حفاظت کے لیے ہمیں اپنے آپ کو زیادہ دین پہ لانا پڑے گا, ورنہ ہماری نسلوں کا ایمان انٹرنیٹ کی وجہ سے اور موبائل فون کی وجہ سے خطرے میں پڑ چکا ہے. اور اس کے اوپر پوری محنت ہو رہی ہے کہ نوجوانوں کو علماء سے دور کر دیا جائے, کاٹ دیا جائے, ان کے رابطے کو ختم کیا جائے. تو جب باطل یہ محنت کر رہا ہے تو کیا میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں اپنی نسلوں کو علماء کے پاس لے کے جاؤں, مدرسے میں لے کے جاؤں, تبلیغی جماعت میں لے کے جاؤں, خانقاہوں میں لے کے جاؤں؟ اگر مجھے یہ سمجھ ہے تو پھر ہمیں لے جانا پڑے گا. اگر ہم نے یہ محنت نہ کی تو باطل تو اپنی محنت کر رہا ہے اور وہ اس میں کامیاب ہوتا چلا جا رہا ہے. اگر آپ تبادلہ کیجئے تھوڑا سا ماحول کے اندر رہتے ہوئے, اس وقت پورے ملک میں اگر دین جتنا بھی زندہ ہے وہ علماء کی وجہ سے زندہ ہے. کوئی اور وجہ ہے تو بتائیں. یہ علماء, مشائخ, یہ خانقاہیں, یہ تبلیغی جماعت, یہ مدارس, یہ ساری چیزیں, ان سب کا مجموعہ میں شامل کر رہا ہوں, کسی ایک بات کی بات نہیں کر رہا. ان دینداروں کی وجہ سے دین قائم ہے. آج گھروں میں اگر پردہ کہیں ہے تو وہ مدرسے, وہ انہی دیندار لوگوں کی وجہ سے قائم ہے. دین کا کوئی شعبہ, دین کا کوئی کام, دین کی کوئی محنت, یہ حفظ قرآن لے لیجئے, کچھ بھی لے لیجئے, اگر باقی ہے تو یہ علماء کرام کی محنت کی وجہ سے. جو لوگ بھی دنیا میں مسلمان ملکوں میں آئے گئے ہیں, آپ جس سے مرضی پوچھ لیجئے, سب ایک ہی بات کہیں گے. حضرت جی دامت برکاتہم 50 سے زیادہ ممالک میں سفر ہوا, آپ بھی یہی فرماتے ہیں. حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم, ان کا تو اور بھی زیادہ دنیا میں سفر ہوا, وہ بھی یہی فرماتے ہیں.
تو جنہوں نے مسلم ممالک کو دیکھا ہے وہ تمام علماء اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش یعنی بر صغیر میں آج بھی الحمدللہ دین پوری دنیا سے زیادہ بہتر ہے، پریکٹیکل شکل میں کسی درجے میں ضرور موجود ہے۔ چند مثالیں میں آپ کو اپنی دے رہا ہوں۔ دیکھیں، سمرقند اور بخارا جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور ایسے بڑے بڑے لوگ موجود تھے، ان کے علاقوں میں آپ بھی چلے جائیں، جا کے دیکھ لیجئے، میں گیا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کے مزار پہ، اور وہاں اور بھی صحابہ کے بھی مزار ہیں اور بھی لوگوں کے مزار ہیں، جب لوگ آتے ہیں نا تو عورت مرد اکٹھے ہوتے ہیں، اور عورتیں اگر بغیر کپڑوں کے بھی ہیں نا وہ تھوڑا بہت کپڑا جو ہوتا ہے اس میں بھی ہیں۔ ہمارے ملک میں کسی مزار میں کوئی عورت اس طرح جا سکتی ہے؟ بتائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کس کی محنت ہے پیچھے؟ علماء کی۔ کوئی اور ہے تو مجھے بتائیں۔ اور آگے چلیں، میں ترکی گیا، وہاں پہ توپ کاپی میوزیم کے اندر ایک ایسا ایریا ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک موجود، آپ کی تلوار موجود، آپ کی مزید استعمال کی چیزیں موجود، صحابہ کرام چاروں خلفائے راشدین کی چیزیں موجود، اور انبیاء کرام جو سابقہ ہیں ان کی کئی چیزیں موجود، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا وہ بھی موجود۔ تو اتنی مبارک اور مقدس چیزیں وہاں تبرکات موجود ہیں، لیکن آج بھی وہاں پہ جب وہ لوگ جاتے ہیں تو مرد عورتیں مکس ہوتے ہیں، اور عورتوں کا لباس اس کی کوئی بات ہی نہیں کہ کیا انہوں نے پہنا ہوا ہے یا نہیں پہنا ہوا، بس ٹھیک ہے، چھوٹا موٹا کچھ بھی ہو، کسی کا پورا بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں کوئی اس بات کی فکر نہیں۔ پاکستان میں اگر کہیں منہ مبارک کی زیارت ہو تو کیا ایسی عورت جس کا لباس آدھا ہو آ سکتی ہے؟ بتائیں، کیوں نہیں آ سکتی؟ علماء کی محنت کی وجہ سے۔ سمرقند بخارا میں بھی دیکھا، ترکی میں بھی دیکھا، کیا چیز؟ مسجدوں میں عورتوں کے لیے نماز کی جگہ الگ سے بنی ہوئی ہے، مرد الگ جاتے ہیں، عورتیں الگ، ایک ایریا بنا ہوتا ہے، جاتی ہیں وہاں پر۔ بھی بیگم صاحبہ نے بتایا ساتھ ہی ہر مرتبہ تو عورتوں کے لیے الگ سے نا عبایا لٹکی بھی ہوتی ہیں، کیونکہ جب آ رہی ہوتی ہے نماز پڑھنے تو جسم پہ تو لباس پورا ہوتا نہیں، تو وہیں سے وہ عبایا لٹکی ہوتی ہے، وہ پہنی، نماز پڑھی، وہ عبایا وہیں رکھی اور باہر۔ الحمدللہ ابھی تک پاکستان میں یہ لباس عام نہیں ہوا، لیکن اگر ہم نے محنت نہ کی تو بہت جلدی یہ بھی عام ہو جائے گا، کیونکہ چھوٹی بچیوں میں یہ آ چکا ہے۔ جن بچیوں کو آج ہم منی فراکس، اسکرٹس اور اس طرح کی چیزیں پہنا رہے ہیں، انہوں نے بڑے ہو کے کیا پہننا ہے؟ جو آپ نے پہنایا، اور کیا پہننا ہے؟ تو یہ معاملہ تو ہماری طرف بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، ہمیں ابھی فکر کرنی ہوگی، ورنہ یہاں بھی پانی سروں سے گزر جائے گا۔ اور لگ ایسے ہی رہا ہے کہ یہ بے حیائی کا جو سیلاب ہے یہ مزید آگے ہمیں لے کے ڈوبے گا، لیکن جو لوگ محنت کرنے والے بنے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح میں نے دیکھا، سعودی عرب کی 2 مثالیں لے لیجئے۔ مطاف میں جہاں بیت اللہ شریف سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، وہاں 2 معاملات آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے جو حج عمرے پہ گئے ہوں گے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں بیچارے سر کے نیچے قرآن مجید رکھ کے سو جاتے ہیں، تکیہ بنا لیتے ہیں۔ کیا ہمارے ملک میں اس کا کوئی تصور بھی کر سکتا ہے؟ بتائیے، کیوں نہیں کر سکتا؟ علماء نے سکھایا ہے ادب۔ ہم یہاں لاہور میں ہیں، ہزاروں کلومیٹر دور ہے بیت اللہ شریف یہاں سے، یہ ہمارا قبلہ ہے۔ ایسے کوئی قبلے کی طرف کوئی یوں ٹانگ کر لے نا، قبلے کی طرف دونوں رخ ٹانگ کے کر لے، دونوں ٹانگوں کے، ہم کیا کہتے ہیں؟ پیر ادھر مت کرو بھائی، قبلے کی طرف سے ہٹاؤ۔ ہم سے برداشت ہی نہیں ہوتا، منع کرتے ہیں کہ بھائی وہ قبلہ ہے، خیال کرو۔ اور وہاں بعض ایسے لوگ میں نے دیکھے بیت اللہ شریف سامنے، یہاں ہزاروں کلومیٹر دور، وہ آنکھوں کے سامنے دونوں پاؤں ادھر کر کے بیٹھے ہوتے۔ تو یہاں یہ ادب کس نے سکھایا؟ علماء نے سکھایا، یہ تبلیغی جماعت نے سکھایا، خانقاہوں سے ملا، یہ اللہ والوں سے ملا، یہ نیک لوگوں سے ملا۔ ہمیں اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اسے باقی رکھنے کی ضرورت ہے۔
اپنی نسلوں کو آگے پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ترکی کے اندر سمرقند بخارا کے اندر ایک نقشہ اور بھی میں نے دیکھا، آپ لوگ بھی جو گئے ہوں گے دیکھا ہوگا، میں نے کوئی اکیلے نہیں دیکھا۔ کیا ایک مسجد میں داخل ہوا نماز پڑھنے ترکی میں، تو شوق ہوتا ہے نا کہ امام صاحب کو بھی دیکھیں کہاں ہیں کیسے ہیں، تو امام صاحب بھی نظر نہیں آ رہے، سارے لوگ پینٹ شرٹ میں موجود، کسی نے ٹائی لگائی ہوئی، کسی نے کوٹ پہنے ہوئے، کوئی امام صاحب نظر ہی نہیں آ رہے۔ خیر ادھر سے اقامت شروع ہوئی، وہاں اقامت بھی نا کوئی 10-15-20 صفحے پیچھے ہوتی ہے، اوپر سے کسی جگہ پہ بیٹھ کے اقامت دیتا ہے۔ اقامت شروع ہوئی تو دیکھا ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے جناب ممبر کے اوپر عمامہ رکھا ہوا تھا وہ سر پہ ڈالا، اور جو جبہ رکھا ہوا تھا وہ یوں پہنا، اور پینٹ شرٹ کوٹ شوٹ ٹائی چائی سب لگی ہوئی، اور اسی حالت میں وہ، اور داڑھی بھی کوئی نہیں، آئے اور مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی۔ نماز پڑھائی انہوں نے، نماز پڑھانے کے بعد انہوں نے دعا وغیرہ کروائی، جو بھی انہوں نے نماز کے بعد کیا وہ عمامہ وہی رکھا، وہ جبہ اتارا تو واپس کوئی پتہ نہیں چل رہا جی یہ امام صاحب ہیں، اور اسی طرح وہ باہر نکل گئے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ کیا ہماری مسجد میں ایسے کوئی صاحب آ جائیں نماز پڑھانے کے لیے، نہ داڑھی ہو نہ مونچھ، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہو، ٹائی لگی ہوئی ہو، اور وہ کھڑے ہو کے دکھائیں نا نماز، کون پڑھے گا جی ان کے پیچھے؟ یہ اگلے اتوار کو آپ یہاں آئیں، مجھے دیکھیں پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے اور ٹائی لگائی ہوئی ہے، اور جناب کیا کہتے ہیں سر بھی ننگا کر لیا، اور میں کہوں جی میں نے وہی بیان کرنا ہے جو پچھلی اتوار کو کیا، کون سنے گا؟ کہیں گے نہیں جی ہم تو نہیں سنتے، آپ کا لگتا ہے دماغ خراب ہو گیا۔ میں کہوں میں وہی بیان کروں گا جو پچھلے ہفتے بیان کیا تھا، کہ نہیں وہ آپ بیان کریں گے کیا کریں گے وہ بات کی بات ہے، لیکن اندر سے کچھ کھسک گیا، بدل گیا، مسئلہ بدل گیا۔ اب یہ کیوں ہے یہاں پہ؟ یہ علماء کی وجہ سے ہے۔ یہ عام مثالیں میں نے دی ہیں، زیادہ مشکل باتیں نہیں کی ہیں۔ وہاں یہ سب کچھ کیوں ہو چکا ہے اور یہاں کیوں نہیں ہو رہا، یہ وجہ بھی سن لیجئے۔ وہاں پہ علماء حق بات بیان نہیں کر سکتے، وہ اپنی بات، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات بیان کر ہی نہیں سکتے، جو ان کو لکھا ہوا ملتا ہے وہی بیان کرتے ہیں۔ دبئی میں ہمارے ایک ساتھی ہیں، میرے ہم نام ابراہیم اوجھا، انہوں نے ایک مرتبہ مجھے بتایا، کہنے لگے ابراہیم بھائی میں ایک مسجد میں وہاں جمعہ پڑھتا ہوں، تو امام صاحب بیان اچھا کرتے ہیں، تو ان سے میری سلام دعا بھی اچھی ہے، تو ایک دن میں نے ان کو کہا کہ امام صاحب آپ اتنا اچھا بیان کرتے ہیں، اور لیکن آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کہا کریں، اللہ کہا کریں، آپ خدا کہتے ہیں، آپ اللہ کبھی نہیں کہتے، ہمیشہ خدا کہتے ہیں، تو اگر آپ اللہ کہیں تو زیادہ اچھا ہے۔ تو امام صاحب نے جواب دیا جو مجھے لکھا ہوا آتا ہے وہی پڑھتا ہوں، اگر میں نے خدا کو اللہ کہہ دیا تو میری نوکری گئی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان کے اندر علماء حق بیان کرنے میں اللہ نے یہ نعمت دی ہوئی ہے، اور یہ نعمت کب تک باقی رہے گی؟ جب تک عوام خود دین کے لیے طلبگار رہیں گے اور دین کے تمام شعبوں میں یہ شامل رہیں گے، وہ تبلیغ ہو، وہ خانقاہ ہو، دین کا کوئی شعبہ ہو۔ جس طرح سے بے طلبی عوام میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو آگے آنے والے وقت میں یہاں بھی خرابی آ سکتی ہے۔ اب اگر ہم اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اب ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ فتنوں کا دور ہے، ہر طرف سے فتنے آ رہے ہیں۔ اچھا فتنوں کی ایک آسان مثال، آسان نشانی، جتنے بھی باطل لوگ ہوں گے نا، جتنے بھی باطل لوگ ہوں، مرد ہوں عورت ہو، ملک کے ہوں غیر ملکی ہوں، کہیں بھی ہوں، ان کی ایک عام نشانی یہ ہے کہ وہ آپ کو علماء سے دور کریں گے۔ تمام باطل لوگ آپ کو علماء سے دور کریں گے کہ ان کے پاس نہیں جانا۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی کہتے ہیں نا کہ میں مدینہ آیا، غالباً حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ آیا، غالباً انہی کا ہے، تو ایک صحابی تھے، بہرحال وہ مکہ آئے تو مکے والوں نے کہا دیکھو یہاں ایک جادوگر رہتا ہے، یہاں ایسا بندہ ہے جو رہتا ہے، وہ ان کی باتوں میں نہیں، تم نے آنا، ان کی بات بھی نہیں سننی۔ کہتے ہیں میں اتنا ڈرا، اتنا پروپیگنڈا تھا، اتنا ڈرا، میں نے تو کانوں کے اندر
روح ہی رکھ لی کہ میں ایسے بندے کی بات ہی نہ سنوں کہ جس کی بات سن کے بندہ بالکل ہی ساری چیزوں کو چھوڑ کے اسی کا ہو جاتا ہے. میں نے تو نہیں سننی اس کی بات. تو آج بھی اسی طرح ہے. نبی علیہ السلام کی سنت آج بھی زندہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں باطل لوگوں کو نبی علیہ السلام کے پاس جانے سے روکتا تھا. آج کا جو باطل ہے وہ لوگوں کو علماء یعنی نبی علیہ السلام کے وارثین کے پاس جانے سے روکتا ہے. تاہم غلطیاں ہوتی ہیں, کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں, اس سے انکار ہم نہیں کرتے. نبی علیہ السلام سے بہت دور کا زمانہ ہے, لیکن بہرحال آج بھی اگر آپ دیکھ لیجئے جن لوگوں کا ایمان محفوظ ہے نا, وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی عالم, کسی نہ کسی اللہ والے یا تبلیغی جماعت یا خانقاہ, کسی نہ کسی نیک صحبت یا نیک مجلس میں رہتے ہوں گے, کسی نیک بندے سے ان کا تعلق ہوگا. آپ کو گجرانوالہ کا ایک واقعہ سنائیں. 2 میاں بیوی تھے, کاروباری لوگ, دیندار تھے, علماء کا گھرانہ نہیں ہے, آج بھی نہیں ہے, پہلے بھی نہیں تھا. انہوں نے اپنے بچوں کو مدرسے ڈالا اور بچیوں کو بھی مدرسے ڈالا. بچوں کو لڑکوں کو ڈالا لڑکوں کے مدرسے میں, لڑکیوں کو ڈالا لڑکیوں کے مدرسے میں. تعلیم شروع ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد وہ جو دونوں میاں بیوی تھے نا, بیوی کی اس مدرسے کی کسی معلمہ سے یا کسی سے نہ کوئی انبن ہو گئی کسی بات پہ. غصے میں اپنی بچیوں کو اٹھا کے لے آئی, میں نے نہیں یہاں بھیجنا, اور مدرسے سے اٹھا کے اسکول میں ڈال دیا. اور جو بچے ہیں وہ مدرسے میں پڑھتے رہے. وقت گزرتا رہا, یہ بچے بھی بڑے ہو گئے, یہ بچیاں بھی بڑی ہو گئیں. وہ ماں باپ بوڑھے ہونے لگے. ان بڑے بچوں کی اور بچیوں کی جب شادیاں ہوئیں تو اب ان کے بچے ہو چکے ہیں, اور وہ جو 2 مرد اور عورت تھے میاں بیوی, وہ نانا نانی اور دادا دادی بن چکے ہیں اور ابھی حیات ہیں, اس وقت حیات ہیں. اب سچویشن کیا ہے ان کی نسلوں کی, یہ جو 2 لوگ تھے جو اب نانا نانی دادا دادی بن چکے ہیں, ان کے بیٹوں نے مدرسوں میں کچھ عرصہ رکھے, پھر اسکول پڑھا, عالم نہیں بنے, اور بچیاں جو تھیں مدرسے سے دور رہیں. آج ان کے پوتا پوتے کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کے پوتے اور پوتیاں یہ علماء سے محبت بھی کرتے ہیں, اور کچھ گھر میں پردہ بھی باقی ہے, اور کچھ حیا اور کچھ تھوڑی بہت دینداری بھی باقی ہے. اور دوسری طرف انہی ماں باپ کے جو نواسے نواسیاں ہیں وہ انتہائی موڈ اسکاٹ ہو چکے ہیں, علماء سے باقاعدہ نفرت کرتے ہیں اور دین سے بے حد دور ہے. یہ میں علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ عام سا گھرانہ ہے کاروباری, لیکن نیچے دوسری تیسری نسل میں آ کے یہ معاملہ بن گیا کہ انہوں نے بچیوں کو اپنی مدرسے سے اٹھا لیا اور آگے نسلوں سے دین ختم ہو گیا. نہ صرف دین ختم ہوا, دینداروں سے نفرت آ گئی. ایک بات اور بھی غور کیجئے, جتنے بھی اس وقت لوگ ہیں جو علماء سے تعلق رکھتے ہیں, علماء سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں, آپ ان سب کو غور کر لیجئے, کم سے کم ان کا ایمان محفوظ ہے. اس گئے گزرے حالات کے اندر بھی جن کا بھی وہ علماء چاہے سیاست سے تعلق رکھتے ہوں, چاہے تبلیغ سے تعلق رکھتے ہوں, چاہے وہ مدرسوں سے تعلق رکھتے ہوں, خانقاہوں سے تعلق رکھتے ہوں, رائے کا اختلاف آپس میں ان کا کتنا ہی کیوں نہ ہو, لیکن جن لوگوں کا ان علماء سے تعلق ہے ان کا ایمان محفوظ ہے. وہ پھر بھی نماز روزہ حج زکوٰۃ کی طرف آ جاتے ہیں. اور جو لوگ علماء سے دور ہیں ان کی ذرا فکر کیجئے, ذرا غور کیجئے. ایک باپ کے کئی بیٹے ہوں نا, کچھ علماء سے رابطے میں اور کچھ نہ ہوں, وہاں دیکھ لیجئے. آپ کے کئی دوست ہوں گے, کس کا علماء سے تعلق ہوگا کسی کا نہیں ہوگا, ادھر دیکھ لیجئے. گویا اس زمانے کے اندر بھی علماء کے اندر چاہے جو بھی کمی آ گئی ہو پہلے والے علماء سے, لیکن ان کے قدموں میں ایمان کی حفاظت پھر بھی مل جاتی ہے. ان کی صحبت میں ایمان کی حفاظت کی نعمت, اتنی بڑی نعمت آج بھی موجود. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ سن لیجئے. فرماتے ہیں کہ اس نسبت کی, علماء اور مشائخ سے نسبت کی قدر کرو. جو اس کی قدر کر لے گا اس کو 2 انعام ضرور ملیں گے. نمبر 1, دنیا میں رسوائی نہیں ہوگی, اور نمبر 2, آخرت موت کے وقت کلمہ مل جائے گا, اس نسبت کی قدر کرنے کی وجہ سے.
تو ان تمام فتنوں سے حفاظت کا طریقہ اب کیا ہے؟ ہمیں کسی نہ کسی کہف میں اپنے آپ کو شامل کرنا ہے۔ ایک لفظ ہے غار، غار جیسے غار ہرا، غار ثور، اور ایک لفظ ہے کہف، اصحاب کہف، سورہ کہف۔ غار اور کہف میں کیا فرق ہے؟ غار میں ایک دو لوگ پناہ لے سکتے ہیں، تھوڑے لوگ، اور کہف بھی غار ہی کو کہتے ہیں لیکن بڑی غار جس میں جماعت آ سکے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے کہ چند نوجوان تھے جو ماحول کے فتنوں سے بچنے کے لیے انہوں نے کہف میں پناہ لی، اللہ نے ان کے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ تو ہمیں بھی کسی نہ کسی کہف میں پناہ لینی ہے۔ موجودہ زمانے میں کہف کون سے ہیں جہاں ہمارا ایمان بچے گا؟ ایک تو تبلیغی جماعت، ایک مکمل کہف ہے، جو اس میں اپنے جان مال وقت کے ساتھ بیٹھے گا، لگے گا، وقت لگائے گا، کچھ نہیں ایمان تو ضرور محفوظ ہوگا انشاءاللہ۔ ایک کہف تو یہ تبلیغی جماعت ہے، اس کے اندر ہم وقت گزاریں۔ دوسری کہف جتنے بھی مدارس ہیں، دینی ادارے، مدارس جہاں بھی ہیں، جتنے بھی ہیں اہل حق کے، یہ سب کے سب کہف ہیں، جو ان میں اپنے جان مال وقت کو لگائے گا، وقت گزارے گا، نہ بھی وہ بنا شیخ الہند، ایمان محفوظ رہے گا۔ تیسرا کہف کون سا ہے جی؟ یہ اللہ والوں کی خانقاہیں، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے۔ تو جو ان خانقاہوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ جڑا رہے گا اور مستقل بنیادوں پہ جڑا رہے گا، ٹھیک ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نہ بھی بن سکا، جنید بغدادی نہ بھی بن سکا، ایمان محفوظ رہے گا۔ عمل میں کمی کوتاہی قیامت کے دن گزارا ہو سکتا ہے۔ بھئی ایک آدمی نے نماز نہیں پڑھی یا کم پڑھی تو دو ہی آپشن ہیں، ایک یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے، جنت بھیج دیا جائے، اور ایک یہ ہے کہ نماز کی سزا دی جائے کہ کیوں نہیں پڑھی۔ اور پھر سزا کے بعد کیا ہوگا؟ بالآخر جنت، کہ ایمان محفوظ ہے۔ عمل کی کمی کوتاہی یہ قیامت کے دن کسی نہ کسی طریقے سے کور ہو سکتی ہے۔ بندہ معافی مانگ سکتا ہے، اللہ سے رو سکتا ہے، کوئی شفاعت کرنے والا مل سکتا ہے، کچھ بھی کام ہو سکتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شفاعت بھی کام آ سکتی ہے، کچھ نہ کوئی آپشن بن سکتا ہے۔ کچھ کام نہ آئے تو آخر تو یہی ہے نا کہ بھئی ٹھیک ہے جہنم میں ڈال دیں گے، پھر تو آئے گا باہر۔ ایمان اگر محفوظ ہے تو عمل کی کمی کوتاہی کا کوئی نہ کوئی سد باب قیامت کے دن ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر ایمان ہی محفوظ نہیں تو پھر قیامت کے دن کسی چیز کا کوئی سد باب نہیں۔ تو ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں علماء کے ساتھ آنا ہوگا، بیٹھنا ہوگا۔ تو تین طرح کے کہف ہیں، مدارس کا کہف، تبلیغی جماعت کا کہف، خانقاہوں کا کہف، اس پہ ہمیں آنا ہوگا۔ اگر ہم اس پر آ گئے تو انشاءاللہ ہم بچے رہیں گے، اور اگر خدا نخواستہ ہم اس پہ نہ آئے تو پھر ہمارا اور ہماری نسلوں کا ایمان بچنا بہت محفوظ، بہت ہی غیر محفوظ ہے، مشکل ہے۔ اور مستقل آنا ہوگا، ایک دفعہ آنے کی بات نہیں، مستقل اس کے لیے ہمیں فکر کرنی پڑے گی۔ حالات بہت خراب ہیں، باطل کی جتنی محنت ہے انٹرنیٹ اور موبائل فون کے ذریعے وہ بہت زیادہ، اور ہماری غفلت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ہم اس کے علاوہ چوتھی بات یہ ہے، ہم سورہ کہف کی تلاوت کریں ہر جمعے والے دن، مکمل سورہ کہف ہر جمعے والے دن پڑھیں، ایک کام۔ اور دوسرا، سورہ کہف کی ابتدائی 10 یا آخری 10 آیات میں سے کوئی ایک 10 آیت روز پڑھ لیں، 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ ان کا فائدے کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے؟ دجال کے فتنوں سے حفاظت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دجال کا فتنہ تمام فتنوں سے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اگر سورہ کہف کی ہر جمعے کو اور اس کی ابتدائی 10 آیات کی روزانہ کی تلاوت دجال جیسے بڑے فتنے سے ہمیں بچا سکتی ہے، تو باقی فتنے جتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، دجال سے بہرحال چھوٹے ہیں، اس سے بھی ہماری حفاظت ہوگی۔ ہم اس کا بھی اہتمام کریں، اپنے بچوں کو بھی اس کا اہتمام پہ لگائیں کہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔
اور پانچویں چیز یہ ہے کہ ہم دعا کرتے رہا کریں، اے اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما۔ جب دعا بھی کرتے رہیں گے، فکر بھی رہے گی، تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ ابھی دین کے کام کرنے کے جتنے بھی شعبے ہیں نا، ہم ان میں تفریق نہ کیا کریں، ان میں سے کسی کو برا نہ کہا کریں۔ باطل بہت ہے ہمیں برا کہنے کے لیے، یہ کام اسی کے سپرد رہنے دیں، ان کا کام ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم میں سے جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا، جو یہاں اسکرین پہ بھی اگر کوئی سن رہا ہے، ہم لوگوں نے باطل کا یہ فریضہ بڑی تندہی کے ساتھ انجام دیا ہوا ہوتا ہے، خود دے رہے ہوتے ہیں، روز دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں تبلیغ سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے تصوف والوں سے بیر ہے، اور تصوف والوں کو میں نے برا بھلا ضرور کہنا ہے۔ یا میں تصوف سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے مدرسے والے برے لگتے ہیں، تو مدرسے والوں کو میں نے ضرور برا کہنا ہے، یا تبلیغ والوں کو ضرور برا کہنا ہے۔ یا پھر اور کچھ نہیں، آپس میں نہیں ایک دوسرے کو برا کہنا، تو وہ علماء کرام جو سیاست میں، ان کو تو ضرور برا کہنا ہے۔ علماء کو برا بھلا کہنے کا کام باطل نے سنبھالا ہوا ہے، تو ہم ان کے ساتھ کیوں دیتے ہیں؟ تو ہم یہ بھی آج سے کام کریں کہ بھئی دین کے جس شعبے کے ساتھ ہم وابستہ ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ آپ نے ان حالات میں، اس زمانے میں مجھے دین کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ جوڑ دیا، اللہ آپ کا شکر ہے۔ لیکن دین کا کوئی اور شعبہ جس میں ہم زیادہ وقت نہیں دے پا رہے، یا بالکل نہیں دے پا رہے، اور وہاں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں اور قرآن و حدیث کی ہدایات کے مطابق کر رہے ہیں، تو ہم ان کو اپنا رفیق اور ہمدرد اور دوست سمجھیں کہ بے حیائی کی آگ، بے دینی کی آگ پورے ماحول کو کھائے چلے جا رہی ہے، اور دین کے جتنے بھی شعبے ہیں، دین کی محنت کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ پانی بھر بھر کے اس بے دینی کی، بے حیائی کی آگ کو بجھانے کی فکر میں، تو جو ہمارے ساتھ مل کر آگ بجھا رہا ہے وہ ہمارا ہمدرد ہے، ہمارا رفیق ہے، ہم اسی کو برا کہہ رہے۔ یہ دین کے جتنے شعبے ہیں نا، یہ بے حیائی اور بے دینی کی آگ جو کفر اور باطل نے لگائی ہوئی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہماری نسلوں کو کھائی چلی جا رہی ہے۔ اگر دین کے شعبے میں، کسی بھی شعبے میں کوئی بھی بندہ کھڑا ہو کے اس کے اوپر پانی ڈال رہا ہے، آگ بجھانے کی اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے، تو یہ ہمارا ہمدرد ہوا۔ ہم اس کے لیے دعائیں کریں، بجائے یہ کہ اس کی کسی کمی کوتاہی کو پکڑ کر اس کو برا بھلا کہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے جس میں ہم بہت غفلت برتتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کا خیال کرنے والے، محبت کرنے والے بنیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا اور فضل کا معاملہ فرمائیں گے، اور ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ اب آخر میں ایک حدیث سن لیجئے، پھر دعا کرتے ہیں۔ اس حدیث میں جو ترتیب بتائی گئی نا، تباہی کی، تنزلی کی، کام خراب ہونے کی، اس ترتیب کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے، اور اس کے بعد جو حدیث سنانے کے بعد جو بات ہوگی اس کو بھی ذہن میں رکھیے، تو پھر پوری بات اچھے طریقے سے انشاءاللہ العزیز ذہن نشین ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، صحابہ موجود ہیں، ایسا پاکیزہ زمانہ ہے، آپ نے آنے والے وقتوں کی کچھ پیشن گوئیاں کیں ایک مجلس میں۔ صحابہ کے لیے ان کو سمجھنا بڑا حیران کن تھا کہ یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے۔ ان کے تو کہتے ہیں نا، شعور اور تحت شعور کہیں بھی بیک آف مائنڈ میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ممکن ہے۔ وہ تو اتنی پاکیزہ ہستیاں ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا، ان کو بتایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان بدکار ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ، ایسا بھی ہوگا؟ نوجوان بدکار ہو جائیں گے مومن؟ فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری لڑکیاں اور تمہاری عورتیں تمام حدیں کراس کر جائیں گی۔ یا رسول اللہ، ایسا بھی ہوگا؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ وہ حیران ہے۔ پھر فرمایا ہاں، اس سے بھی برا ہوگا۔ کیا فرمایا آگے؟ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کی تعلیم نہیں دو گے اور برائی سے نہیں روکو گے۔ جب تم نیکی کا حکم نہیں دو گے اور برائی سے نہیں روکو گے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھو گے۔ یا رسول اللہ، ایسا بھی ہوگا؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا اس سے بھی زیادہ بدتر ہوگا۔ اور آخری بات فرمائی، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کو برائی سمجھو گے اور برائی کو نیکی سمجھنے لگو گے۔
آہستہ آہستہ نیچے آتا ہے بندہ. شروع کہاں سے ہوا؟ بے حیائی سے. ذرا تھوڑی دیر یوٹیوب پہ یہ دیکھ لو نا، یہ کیا ہے، تھوڑا سا ڈرامہ ہی چل رہا ہے نا، اس کو دیکھ لوں. یہ ذرا کرکٹ میچ ہی دیکھنا ہے، تھوڑا سا یہ دیکھ لوں. اور یہ تھوڑا انٹرٹینمنٹ ہے، میوزک ہے، کوئی بات نہیں، 10 منٹ کیا ہو گیا اس کو دیکھنے. اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم بدکار ہو جاؤ گے. آہستہ آہستہ بے حیائی. جب بے حیائی میں بندہ آگے بڑھتا ہے، پھر اچھی مجلس میں جانے کا دل ہی نہیں کرتا، ان سے دوری آتی ہے، برے لوگوں سے قریب ہوتا ہے. جب نیک لوگوں سے دور ہونا شروع ہوا، بروں کے قریب ہونا شروع ہوا، تو اب کیا ہوگا؟ اب نیکی کا حکم نہیں کرے گا کہ خود نہیں کرنی اس نے. اب کسی کو کیا کہے گا فجر پڑھو، خود تو پڑھنی نہیں. برائی سے کیا روکے گا کہ خود برائی میں پڑا ہوا، اس کا دل نہیں کر رہا برائی چھوڑنے کا. اب یہ نیچے آ رہا ہے، تباہی کی طرف آ رہا ہے. اور جب یہ نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دے، برائی سے روکنا چھوڑ دے اور برے ماحول میں پڑا رہے، نیکوں سے دور رہے، پھر آخری درجہ کیا فرمایا کہ انسان نیکی کو برائی سمجھنے لگے گا اور برائی کو نیکی سمجھنے لگے گا. یہ کیوں ہوگا؟ یہ اس لیے ہوگا کہ ادھر باطل پوری محنت کر رہا ہے، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ دکھانے کی. ہم اگر علماء سے دور ہو گئے تو یہ تو ہماری نسلوں میں معاملہ آ جائے گا. یہ چیزیں اب دور نہیں ہیں، بہت ساری جگہ بہت ساری جگہ آ چکی ہیں. اب یہ دیکھیں نا، کتنے اچھے خاصے سمجھدار لوگوں نے کہہ دیا جی تبلیغی جماعت پہ پابندی ہے. اب یہ کیا ہے؟ نیکی کو برائی سمجھنا نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ؟ تو یہ معاملات تو بہت آگے بڑھ گئے ہیں. اپنی اور اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں اب ان باتوں کو سمجھنا ہوگا اور عمل کرنا ہوگا مضبوطی کے ساتھ. پھر انشاءاللہ ایمان بنے گا اور بچے گا. ورنہ ہماری نسلوں کا ایمان بچ جائے، یہ مجھے تو بہت مشکل نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمانوں کی اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. 6 معمولات ہیں، اگر پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی، ایمان کی حفاظت بھی ہوگی انشاءاللہ. پہلی چیز ہے استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسری چیز ہے درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. دونوں چیزیں صبح شام 100 مرتبہ. تیسری چیز ہے قرآن مجید کی روزانہ تلاوت. 1 سپارہ ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو آدھا سپارہ صحیح، ناغہ نہ ہو. چوتھی چیز ہے وقوف قلبی، اللہ رب العزت کا دھیان، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا. پانچویں چیز ہے مراقبہ. مراقبہ کہتے ہیں آنکھوں کو بند کر کے، سروں کو جھکا کے خیال کر کے بیٹھنا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اور چھٹی چیز ہے رابطہ شیخ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الامی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما، بے حیائی سے محفوظ فرما. رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں اور باتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما. رب کریم اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما. یا الہ العالمین ہر آنے والے وقت کو پہلے سے بہتر فرما. یا الہ العالمین جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک وکار فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا. اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما. جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدر دان رشتہ عطا فرما، والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما. رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما. رب کریم ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں. یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما. رب کریم دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما. جہاں اللہ اللہ جن خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد، مدارس، مراکز عربیہ کی حفاظت فرما. اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما. رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں. یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین. www.darsequran.com